آپ سب کی سلامتی ہو. آپ سبھی ایک دوسرے کو کہیں خداوند آپ کو برکت دے. Glory to Jesus. Praise the Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں. تو جو ہمارا زور، ہماری قوت اور ہماری توانائی ہے، ہم سب مل کر خداوند خدا کے نام کو جلال دیں گے، اس کو ویلکم کریں گے، تالیاں بجا کر اس کا استقبال کرتے ہیں، کیونکہ خدا جو ہر روز اپنے وعدوں کے موافق ہماری زندگیوں میں ایک نیا دن بخشتا ہے، تاکہ ہم اس نئے دن کو اس کے ساتھ مل کر گزاریں. میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی یسوع المسیح کی انجیل مقدس، اور اس کا 6 باب 46ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ جو کہ میرے پاس آتا ہے اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے، میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے. وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی. جب طوفان آیا اور سیلاب اس گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا، کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا. لیکن جو سن کر عمل میں نہیں لاتا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا. جب سیلاب اس پر زور سے آیا تو فی الفور گر پڑا اور وہ گھر بالکل برباد ہوا. کلام مقدس کے پڑھے سننے جانے سے ہم سبوں پر خدا کی برکت ہو. آمین. میرے عزیزو، خدا کا کلام جو ہے ہمیں اس بات کے لیے بیدار کرتا ہے، اس بات کے لیے ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے دھوکے میں نہ رہیں. ابلیس سب سے بڑا دھوکے باز ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں. اور بغیر عمل کے آج ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے کیا فرمایا ہے. ہم کئی سالوں سے جتنی مرضی ریاضت کریں، عبادت کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم اس کلام پر عمل نہیں کرتے. یسوع مسیح نے صاف صاف یہ باتیں کہہ دیں، کیونکہ اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو شرع کے عالم تھے، جو کلام جنہوں نے حفظ کیا ہوا تھا، پورا کلام ان کے اندر تھا، لیکن عمل کوئی بھی نہیں تھا. بغیر عمل کے آپ ایک بے بنیاد جو ہے اپنا گھر تعمیر کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ عمل نہیں کرتے تو یسوع نے وہ صاف بیان کیا ہے کہ وہ کس کی مانند ہوگا. اب اس سے بڑی کیا تمثیل ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کیا سچائی ہو سکتی ہے کہ جس کے پیروکار ہم ہیں وہ بالکل صاف گوئی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے پیچھے آتے ہو تو میرے کلام پر بھی آپ کو عمل کرنا پڑے گا. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں مسیح ہوں، میں مسیح ہوں، میں مسیح ہوں، لیکن اگر وہ اس پر عمل نہیں کر رہا تو اس کے لیے کلام کیا کہتا ہے؟ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ آمین. بالکل کلیئر باتیں ہیں، کیونکہ بہت سارے نامی مسیحی ہیں جو کلام پر عمل نہیں کر رہے. ان کو اس دور میں بھی خداوند نے کہا کہ تم ہونٹوں سے تو میرا اقرار کرتے ہو لیکن دل تمہارے مجھ سے کیا ہے؟ دور ہے. ہونٹوں سے اقرار کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اقرار پر عمل کرنا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ اقرار کے لیے آپ کو تبدیل ہونا ہوگا. تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں خدا دیکھ رہا ہے. آپ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ خود کو دے سکتے ہیں، لوگوں کو دے سکتے ہیں، لیکن خدا کو کوئی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا. اور بائبل یہ بیان کر رہی ہے کہ درخت جو ہے وہ اپنے پھلوں سے بھی پہچانا جائے گا.
क्योंकि जो शख्स अमल करेंगे उनमें यीशु नजर आएगा, उनके अंदर हलीमी होगी, उनके अंदर फरोतनी होगी, उनके अंदर आजिज़ी होगी, उनके अंदर इंसारी होगी, वो फॉर गिवर बनेंगे, वो माफ करने वाले बनेंगे, वो माफी मांगने वाले बनेंगे, वो जिद्दी नहीं होंगे, वो गुस्सावर नहीं होंगे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनसे खुदा ने मुझे और आपको मना किया है। तो मेरे अजीज़ों, हमें इन बातों पर गौर करना है। और खुदा ने एक कितनी खूबसूरत तमसील दी है, लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता वो उस आदमी की मानिंद है जिसने ज़मीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर ज़ोर से आया तो वो फिल फौर गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। आमीन। क्या हुआ? वो घर बिल्कुल बर्बाद हुआ क्योंकि उसकी बुनियाद अच्छी नहीं थी। उसने जिस तरह से एक घर को बनाना चाहिए था उस तरह से उसका स्ट्रक्चर जो है, उसकी नींव जो है वो नहीं डाली। उसने जल्दी जल्दी वो घर बना दिया। आज बहुत सारे मसीह में आते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी आते हैं, लेकिन उनकी बुनियाद मजबूत नहीं होती और वो धड़म करके गिर जाते हैं, वो आजमाइश में पड़ जाते हैं। तो हमें जब हम कोई भी घर बनाते हैं तो उसके लिए हम एक मजबूत बुनियाद बनाते हैं। और ये एक तमसील दी गई है ताकि हमें समझ आ जाए कि एक शख्स जो है वो अपनी नींव की गहराई करके वहाँ से उसको उठाकर बड़ा करता है, और जब तूफान आते हैं, बारिशें आती हैं तो वो कायम रहता है। लेकिन जिनकी नींव अच्छी नहीं होती वो घर जो है वो तूफानों में कायम नहीं रह सकता, वो गिर जाता है। उसकी बुनियाद क्या रखी है? रेत पर बनाई है। और आप जब तूफान आता है, बारिश आती है तो रेत जो है वो स्लिप करके निकल जाती है, तो घर जो है वो गिर जाता है। लेकिन जिसका घर चट्टान पर होगा, और चट्टान वाले कौन से होंगे उनके बारे में भी देखते हैं। जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूं कि वो किसकी मानिंद होंगे। आमीन। मैं तुम्हें जताता हूं कि वो किसकी मानिंद हैं। वो उस आदमी की मानिंद हैं जिसने घर बनाते वक्त ज़मीन गहरी खोद कर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया, सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला ना सका क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। अगर आपके ईमान की बुनियाद खुदा का कलाम है तो फिर आपको कोई भी गिरा नहीं सकता। खाली ईमान के साथ भी कुछ नहीं होने वाला। याकूब के खत में लिखा, बगैर अमल के ईमान जो है वो मरता है। आज बहुत से लोग ईमानदार तो हैं लेकिन अमल की वजह से वो मरता है। आमीन। इसलिए अमल जो है ये ज़रूरी है। आप कितने कलाम को जानने वाले हैं, कितने सुनाने वाले हैं, कितना भी आप कुछ भी करते हो, अगर आप अमल नहीं करते तो आप उस आदमी की मानिंद हो जिसकी बुनियाद जो है वो रेत पर थी। आमीन। तो इसलिए आज हमें इस बात पर गौर करना है। ये सैलाब कौन से हैं? ये तूफान कौन से हैं? ये एक मिसाल दी गई है। ये तूफान मुसीबतें भी हो सकती हैं, परेशानियां भी होती हैं, एज़ार सानी भी हो सकती है। आपको यीशु के नाम से सताया जाए। आज मैं देखता हूँ जब यीशु के नाम से किसको सताया जाए तो सब चीखे मारते हैं, भजन देने को पैजन देने लोगों को। ये गलत है। आपको एज़ार सानी से गुजरना होगा। जो एज़ार सानी बर्दाश्त नहीं करेगा वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, क्योंकि आपको कोई इख्तियार नहीं कि आप किसी का मुकाबला करें। आपको हमेशा बर्दाश्त ही करना होगा। आमीन। जो बर्दाश्त नहीं कर सकता वो खुदा के लायक भी नहीं है। अब देखिए मेरे साथ छठे बाब की 22वीं आयत, जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुम्हें अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे तो तुम मुबारक होगे। आमीन। ये है वो बातें। आप जब कोई नेक काम करते हैं तो आपको बदी का सामना करना पड़ेगा। कोई नेकी इब्लीस को पसंद नहीं है, लेकिन आप नेकी करके जता भी नहीं सकते कि मैं बड़ा कर रहा, मैं बड़ा कर रहा है, मैं बड़ा कर रहा, तो फिर तुझे अजर ले लिया। खुदा कहता है कि अपने नेकी और रास्ते काम जो है वो दिखावे के लिए ना करो।
آپ کو کوئی شخص نہ جانے کہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ پشیدگی میں کریں کیونکہ آپ کا خدا جو ہے وہ پشیدگی میں آپ کو دیکھ رہا آپ کیا کر رہے ہو. آپ کو ہائی لائٹ ہونے کی ضرورت نہیں. آج لوگ ہائی لائٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں, تو اس سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو خدا سے اجر لینا ہے, کیونکہ جو دنیا کا اجر ہے وہ وقتی ہے. وہ آپ کو واہ 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 کر کے کہیں گے بڑا جی تو بڑا اچھا کر دے بڑا اچھا کر دے, وہ ہمیں منہ تو کہہ رہے بات چوں نے تڑی بدخوئیاں کرنی ہیں. تو لوگوں سے واہ واہ نہ لیں, نہ بتائیں لوگوں کو میں نے کیا کیا ہے. آپ کے جو کام ہے وہ خدا جانتا ہے کہ آپ اس کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. اس کی 23ویں آیت میں لکھے اس دن خوش ہونا اور خوشی کے مارے اچھلنا. آج کتنے لوگ جب انہیں ستایا جاتا ہے تو وہ اچھلتے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا, میں ایسے لوگ نہیں دیکھ رہا. وہ آگے سے لڑنے کو گھر جی لو جی میں تو کچھ کیتا نہیں تو میرے انج کیتا. وہ بھائی انج ہونا ہے تہاڈے نال, یہ واسطے مینٹلی تیار ہو کر تسی انج نہیں تو تسی خدا دے کام نہیں کر سکتے. خدا دے کماں کرنے واسطے تو تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا. بائبل کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا, اس دن خوش ہونا اور خوشی کے مارے اچھلنا, اس لیے کہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہوگا, کیونکہ ان کے باپ دادا نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. آمین. تسی یسوع تو بڑے نہیں ہو گئے, اگر تسی وہ فالوور ہو تو پھر عمل بھی کرنا پوے گا. اس تو انہیں کیا ہے کہ جڑا میرے کو آندا ہے تو انہوں عمل بھی کرنا پوے گا. عمل کی ہے کہ تسی برداشت کرو, نہ کسی نہ وعدیاں کرو. ان کو ٹھیک ہے خدا تیرا بھلا کرے, منو میرا اجر خدا دے گا. کوئی انسان تو انہوں اجر نہیں دے سکتا. نہ یہ کوشش کرو جو تسی لوگوں کو اجر لاؤ گے تسی خدا دا کام نہیں کر پاؤ گے. تن ٹھوکراں لگن گیا تسی بھج جاؤ گے. اج بہت سارے لوگ بھج جاتے ہیں, ماڑی جی گل کرو غصہ کرتے ہیں آؤ گئے جائے. وہ بے بنیاد لوگ تھے, ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. جن کی بنیاد ہے کلام پر وہ اچھائی کرنے سے باز نہیں ہوتے. یسوع مسیح کو کتنی تکلیفیں دی لیکن اس نے نیکی کے کام بند نہیں کیے. شاگردوں کو کتنی تکلیف دی, انہوں نے نیکی کے کام بند نہیں کیے. پجے نہیں سے کہ بعد سے ہون بہت جو جی نے منو انج کیا جی میں انہوں انج کیا تو جاگ گئے تھے. وہ صرف دکھاوے کا کام کر رہے تھے. جو ریئل لوگ ہوں گے وہ طوفانوں میں کھڑے رہتے ہیں. یہی بات یسوع کہہ رہے ہیں. دانیل کو جب حکم دے دیا گیا بادشاہ کا کہ اس کو شیروں کی ماند میں پھینکا جائے گا, تو دستک بھی ہو گئے, تحریری فیصلہ کر دیا گیا, تو دانیل وہاں سے بھاگا نہیں تھا, کیونکہ اس کو پتا تھا میں جس کو مانتا ہوں وہ چھڑانے کی طاقت بھی رکھتا ہے, اور جو میں کچھ کر رہا ہوں وہ غلط نہیں, وہ خدا کے جلال کے لیے میں کر رہا ہوں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو شیروں کی ماند میں پھینک دیا تو خدا نے اس کو وہاں سے نکالا بھی ہے. اگر آپ کسی طرح مسیح کی خاطر تکلیف برداشت کریں تو آپ کو وہ چھڑائے گا بھی, آپ کو نکالے گا بھی, لیکن جب تسی خود بدلہ لے لو گے پھر خدا تہاڈے نال نہیں کھڑا ہوئے گا. اج لوگ فوری بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ مسیح کے لوگ نہیں ہیں, وہ جسمانی لوگ ہیں. اور انہیں آج کے کلام کے مطابق میں اس آیت کو پڑھوں گا, جب تم میرے کہنے پر سب پڑھیے گا, جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند کہتے ہو. آمین. آئیں دعا کرتے ہیں.